اب where do we go from here? Indus Water Treaty جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے in some ways it determines the lifeline of Pakistan, which is the water issue. تو اس پہ بڑا سوال ہے، نہ کہ اس پہ سوال ہے انڈیا جو کہہ رہا ہے آخر بالا کوٹ کیا تھا انڈیا نے. تو یہ تمام سوال ہیں کہ کیا ہوگا فالس فلیگ آپریشن کا. اس پہ دو ویوز ہیں، ہو بھی سکتا ہے ہوا، ہو بھی سکتا ہے نہیں ہوا، بٹ دیٹس فار لیٹر. ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین جیسے ہم نے آپ کو فارمر کیئر ٹیکر فارن منسٹر جلیل عباس صاحب ہیں who has a lot of experience in diplomacy. He's remained foreign secretary, he was our ambassador to the United States, he served in India, he was high commissioner in the UK and so on and so forth. بہت شکریہ جلیل صاحب کو جوائننگ. بہت مہربانی. اچھا جلیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ تو اس کو دیکھا ہے بہت برے پیریڈ میں بھی انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک رہا ہے بہت قریب تعلق آفیشلی. تو سب سے پہلے اگر آپ ہمیں بتائیں انڈین تھنکنگ کیا ہوگی اس وقت؟ ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ واقعی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس قسم کے بے شمار واقعات دہشت گردی کے پاکستان میں بھی ہوئے، پچھلے سال بھی ہوئے، ابھی اس سال بھی ہوئے. تو ہم لوگ ان معصوم لوگوں کا اور ان کی فیملیز کا جو دکھ ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن نسیم موازنہ کیجئے دونوں ممالک میں کہ ہندوستان کا ریئیکشن کس طریقے سے ایک نیگیٹو ریئیکشن آیا، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیچور اور پیٹی ان کا ریئیکشن تھا. ابھی آپریشن جو دہشت گردی کا واقعہ ختم نہیں ہوا تھا تو انہوں نے، ان کے میڈیا نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کچھ سٹیپس لیے جس کے اندر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی انہوں نے ہیلڈ ان ابیس کیا. انہوں نے باقی ویزا جو پاکستانی تھے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑا ان ہیومن ایک سٹیپ تھا ہندوستان کی طرف سے. اور انہوں نے پھر دوسرا سارک کے جو سے ہیں ویزا، اس کو بھی انہوں نے اس کو انل کیا. وہ ایک بائیلیٹرل کوئی ہمارا اگریمنٹ تو نہیں تھا، وہ ایک ریجنل اگریمنٹ تھا جس کو سارے تمام سارک کے ممالک اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. تو ایک ہندوستان کو پہلے بھی انہوں نے جو سے سارک کو بالکل ہی انہوں نے اس کو سکٹر کر دیا، اور یہ میرے خیال میں آخری اس کے جو تھا ایک آخری ان کا ایک حربہ تھا جس کی وجہ سے سارک تو بالکل ختم ہو گیا. لیکن پاکستان کا رسپانس دیکھیے کہ پاکستان کا رسپانس کتنا میچور تھا. پاکستان نے ایک تو کوئی نروسنس نہیں تھی، کوئی پینک نہیں تھا. پاکستان نے جو کچھ اقدامات لیے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ اپنا جو فلائٹس ہیں ان کی آپریشنز، وہ اپنا اوور فلائٹس جو سی وہ پرمیشن انہوں نے ودرا کر لی. اسی طریقے سے باقی انہوں نے ریسیپروکل جو سٹیپس لیے جو ہندوستان نے لیے وہ لیے. لیکن اس میں ہندوستان کا جو رویہ ہے اس کے اندر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. حیرانگی میں نے تو ہندوستان پاکستان کے معاملات کو بڑی عرصے سے دیکھا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 36 سنگھ پورہ کا واقعہ ہو یا ابھی ریسنٹلی پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس کے اندر بھی انہوں نے پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان کو الزام ٹھہرایا. آپ کو یاد یہ بھی ہوگا کہ وہاں کے جو گورنر تھے ستیہ پال ملک، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بہت واضح طریقے سے کہا کہ انہوں نے بلکہ ہی پکڈ ہولز، جو انڈیا کا جو نیریٹو تھا اس کو انہوں نے پوری طریقے سے انہوں نے اس کو بالکل ہی ربش کیا. ستیہ پال نے، گورنر نے، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی 300 کلو گرام ایمونیشن سے بھری ہوئی سارا وقت وہ ادھر پھرتی رہے گی، کسی نے اس کو چیک نہیں کیا، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہر قدم پہ ایک چیک پوسٹ ہے، کسی نے اس کو چیک نہیں کیا. اور پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا وہ پلوامہ کے وقت، اس کا ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ تھا. اب جو اٹیک ہوا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا فائدہ سیاسی فائدہ اٹھایا گیا، اور پرائم منسٹر مودی نے، گورنر نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر ہماری اپنی کوتاہی ہے اس واقعے کے اندر، تو پرائم منسٹر مودی نے ستیہ پال ملک کو کہا کہ جی اس کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کیجئے. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہندوستان ہمیشہ سے ہی کرتا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسی نیریٹو کو آ کے لے کے چل گئے پڑے ہیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا ریئیکشن بہت ہی ایک میچور اور ایک کنسٹرکٹیو تھا، اس کی ایک وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو پاکستان نے کہا کہ اگر آپ ایویڈنس شیئر کریں کوئی کسی قسم کا بھی، تو ہم لوگ اس کو بڑے ہی ایک سیریس طریقے سے اس کو
اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان نے کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اور اس کا مناسب جواب دیں گے، پاکستان دے گا، اور پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے. اب آپ اگر ہندوستانی میڈیا کو دیکھیں یا ان کے ٹاک شوز کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو آپ براؤ بیٹ کر سکیں. لیکن آپ نے جو بھی کہا نا کہ پاکستان نے یہ کلیئر پوزیشن ہے کہ جی اگر آپ نے کچھ کیا if you're adventurous it will be worse than بالاکوٹ کا جو ہمارا رسپانس ہے، تو جلیل صاحب ہم نے کچھ کنوے کیا انڈینز کو، کچھ ڈو دے نو واٹ آر تھنکنگ از آن دس؟ نہیں، ان کو معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے مثلاً 2019 میں جب بالاکوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ان کی ایک پرسیپشن ہندوستان کا بھی تھا اور باقی کئی ممالک کا تھا کہ اگر ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے تو پاکستان اس کے جواب میں کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان نے اس مت کو توڑ دیا اور جس طریقے سے پاکستان نے اس کا ایک بڑے روبسٹ انداز میں اس کا جواب دیا، وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو وہ کمینڈیبل تھا. اور وہ تو وہی بات اب پاکستان زیادہ پریپیئرڈ ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ وار نہ ہندوستان کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے فائدے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پچھلی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس میں وہ تو لٹرلی بوز اینڈ ایروز کے ساتھ لڑی گئی، اور اب ود دی کائنڈ آف سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، مسائل ٹیکنالوجی دونوں ممالک کے پاس ہے، تو اس کے بڑے ہی ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹس ہوں گے. اور ہندوستان کو معلوم ہے اس بات کا کہ وہ اس چیز میں وہ اس قسم کے مس ایڈوینچر کو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. لیکن جلیل صاحب انڈیا تو اب ایک ڈیتھ اسکواڈ اسٹیٹ بن گیا، سینڈنگ ڈیتھ اسکواڈ، کبھی وہاں بھیج دیتے ہیں کینیڈا میں، کبھی امریکہ میں، پاکستان میں بھی بھیجا انہوں نے. پچھلے میرے خیال 2 سال میں کوئی 20-30 لوگ انہوں نے مارے ہیں. تو یہ اس طرح کا بھی یہ کر سکتے ہیں اٹیک، اس طرح کے بھی پلان؟ آپ کی جو ہے بڑی آپ نے صحیح بات کی، یہ جو سی ڈیتھ اسکواڈس کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، میں بلکہ اس طرف آنے والا تھا کہ اب وہ انڈیا کے نیریٹو میں کریڈیبلٹی نہیں رہی. آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے اسیسینیشن کیری آؤٹ کی وہاں پہ کینیڈا کے اندر، تو اس کے جواب میں کینیڈین گورنمنٹ نے ہندوستان کے ہائی کمشنر اور ان کے راٹ کے جو چیف ہیں ان کو بھی نکال دیا. 5 افسروں کو انہوں نے ملک کو چھوڑنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے معاملہ جو سا ہے وہ زیر تفتیش ہے امریکہ کے اندر بھی، اور امریکہ نے بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. اسی طریقے سے یو کے اندر بھی انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. پاکستان میں بھی انہوں نے جو اسیسینیشنز کی اس کا ہم نے واضح ثبوت باقی ممالک کو بھی وہ اپنا دے دیا ہوا ہے. اور میں ایک چیز بتاؤں کہ ہماری جو سی ہے اس وقت جو رسپانس میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ہی میچور اور ایک بڑا واضح قسم کا ہمارے رسپانس کے 3 اور 4 بڑے ہی بنیادی ایلیمنٹس ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہم نے تمام جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی کی کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی، یورپ میں بھی، P5 کی کنٹریز، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل، ان کو سب کو بتا دیا ہے کہ جی اس طریقے سے یہ ہندوستان کے یہ عزائم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان ایک پیسفل ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی ایسکیلیشن نہ ہو، اور یہ کہ وہ ہندوستان کو اس بات سے باز رکھیں کہ وہ اس قسم کے مس ایڈوینچر کا کوئی وہ ہو. ہم کنوے کر چکے ہوئے ہیں ہم لوگ. میں ابھی فارن آفس کے اندر بھی تمام سفراء کی بریفنگ ہوئی ہے اور لیٹرز بھی لکھے جا چکے ہوئے ہیں تمام جتنے بھی ہیڈز آف اسٹیٹ سے. تو ہمارا ایک بڑا ایک ایکٹیو قسم کا رول رہا ہے ہمارے فارن آفس کا بھی، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا بھی، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کا. ایک چیز کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانین جو کرائسس ہوا تھا 2024 کے شروع میں، when you were the foreign minister, within 24 hours it was turned around. اور یہ والا موجودہ جو ایک ہندوستان پاکستان کی جو ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ، اس میں جو ہمارا جو ایک رسپانس تھا بڑا ہی میجرڈ اور کوآرڈینیٹڈ رسپانس تھا. اس کے اندر کوآرڈینیشن میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈر، تمام ادارے وہ مل بیٹھے اور ہر ایک کا انپٹ لیا گیا، اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ جی کیا کیا ایکشن وہ جو پاکستان کا کیا رسپانس ہونا ہے. جی نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی اس سے پہلے بھی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی رہ گئی ہیں، ایک بڑا ہی کوآرڈینیٹڈ، اور یہی چیز جو سی ہے وہ بڑی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنس وہ رکھتی ہے. یہ ہمارا ہاں آئی مین آئی گیس ایک بڑا مسنگ آپ کے پاس لنک ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں ہے ہمارا، ہونے چاہیے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی
اپوائنٹڈ ون. یہ بتائیں جلدی سے بفور وی کنکلوڈ دس سیگمنٹ کہ جو انڈین ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم نے ان کو کنوے کر دیے یہ سب, لیکن اس کے باوجود جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے خود ایسے آپریشنز کے اندر پاس بالا کوٹ بھی کیا ہے, اور اگر اس طرح کا ہسٹیریا انڈیا میں ہو جیسے منیش تیواری ان کے سٹنگ شاید پارلیمنٹیرین ہیں, isn't he a sitting parliamentarian? انہوں نے جی ٹویٹ کیا کہ it's about time that you go and destroy. I mean ہنسی آتی ہے اتنا انتہا کا, اب میں کیا لفظ استعمال کروں, مہذب بات کرنی ہے, لیکن اتنی احمقانہ چیز ہے کہ آپ کہیں جی گو اینڈ ڈسٹروائے پاکستان. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اس طرح کی سیبر ریٹلنگ سے کیا یہ لوگ کوئی ڈینجرس اسٹیپ لے سکتے ہیں؟ میرا اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ. ہندوستان سے کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کیا نیکسٹ اسٹیپ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں, جو بھی اسٹیپ لیں گے ملیٹریلی وہ اپنا اس کے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ہی تعجب ہوا ہے منیش تیواری, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی رہا ہے, ٹریک 2 کے اندر ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے, اور میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں ایک سینئر ایلیمنٹ جو ہندوستان کے ہیں ان میں. اور ان کے منہ سے اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایموشنل انہوں نے بات کی, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی, کیونکہ ان کا اس سے ان کی اپنی اوور آل ایک امیج کے اوپر بھی اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. بالکل. اچھا ایک اور دیکھیں, ایک بڑی فنڈامنٹل بات ہے. اچھا یہ پہلے تو انڈس واٹر ٹریٹی پہ ذرا ویری کوئکلی اف یو کین ٹیل دا آڈینس کہ ہاؤ فار کین انڈیا گو ود دس, یہ جو ابینس کا مطلب ایک سسپینشن اور ابینس اس میں فرق کیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی تو یہی ہے کہ اس میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے کہ اس کی جو پروویژنز ہیں جب تک کہ وہ, اب یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی اگر پہلے انسپیکشنز ہوتی تھیں ایک دوسرے کی وہ جو ایریاز کی فیسلٹیز وغیرہ وہاں پہ, تو وہ اپنا روک دیں گے, لیکن وہ والی انسپیکشن تو پچھلے 1-2 سال سے ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو ہندوستان نے اپنی ایک ہٹ درمی ایک شور. دوسرا یہ ہے ڈیٹا شیئرنگ, پانی سے متعلق جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ بھی ہندوستان نہیں کر رہا تھا. بار بار پاکستان ان سے کہہ رہا تھا کہ جی آپ ریگولرلی واٹر ڈیٹا شیئرنگ اپنے ہمارے ساتھ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ جو ہیلڈ ان ابینس کی ہے, ہندوستان میرے خیال میں کہ یہ والا فیصلہ ہندوستان کو ہانٹ کرے گا. ہانٹ اس لیے کرے گا کہ وہ ہندوستان خود بھی ایک لوور رائپیرین اسٹیٹ ہے ویزاوی چائنا, اور باقی اور بھی خطے کے ممالک وہ بھی لوور رائپیرین ہے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے. اب نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ کل کو انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے. ایک تو انہوں نے وائلیٹ کی ایک انٹرنیشنل لا کی بائی, اس کو یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, بائیلیٹرل ٹریٹی تو نہیں ہے, تو اس کی انٹرنیشنل لا کی انہوں نے وائلیشن کی, یو این چارٹر کی انہوں نے وائلیشن کی. دوسرا انہوں نے بائیلیٹرل اگریمنٹ کی جو وائلیشن کی. تیسرا انہوں نے انوائرمنٹل لاز کی جو سی ہے وہ وائلیشن کی. اور چوتھا جو سے ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر ایک انہوں نے ایک انسیکیورٹی ڈیولپ کر دی, ناٹ اونلی ایک پریسیڈنٹ کریٹ کر دیا کہ اسی طریقے سے اپر رائپیرین جو سی ہیں وہ لوور رائپیرین کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ دیر آر انٹرنیشنل اگریمنٹس جو کہ جس کو ہندوستان نے بھی سائن کیا ہے اور پاکستان نے بھی سائن کیا ہے, جس کے تحت جو اپر رائپیرین ہے وہ اس کے جو سی ہے لوور رائپیرینس کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ پانی بند کرتا ہے ہندوستان تو اس سے ڈراؤٹ ہو جاتا ہے. اٹ ول کریٹ اے میجر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس, اٹ ول کریٹ اے میجر انوائرمنٹل کرائسس. یا اگر وہ فلڈنگ کر دیتا ہے پاکستان کے علاقے میں, پانی زیادہ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ بھی ایک جو ہے ایک بڑا ان ہیومن اور ایک وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے قدم لیا ہے. تو میرے خیال میں تو ساری دنیا ان کے اس فیصلے کو بہت ہی ایک نیگیٹو انداز سے اس کو دیکھ رہی ہے. I hope so. اور چائنا کا ہم نے سنا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی کمیونیکیشن ہے as is the practice in a situation like this. Obviously China. دیکھیں جی چائنا ہمارا اتنا قریبی دوست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پاکستان نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہوگی کہ جی اپنا کیا یہ ہندوستان نے یہ کیا ہے, اس میں ان کے ساتھ ہماری جو سی ہے بہت اچھی کوآرڈینیشن بڑی امریکہ چائنا کے ساتھ.